آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں. 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کی الیکشن کمپین میں تمام سیاسی جماعتیں ڈور ٹو ڈور اور بڑے بڑے اور چھوٹے بڑے جلسے کرنے میں مصروف ہیں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، تمام جماعتیں سرتوڑ بازی لگا رہی ہیں کہ وہ اس الیکشن میں کامیابی حاصل کریں. ان بڑی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس بھی اپنی پوری طرح انتخابی کمپین جاری رکھے ہوئے ہے. جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک لبیک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 31 کے قریب سیاسی جماعتیں جو رجسٹرڈ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. ہم بھی یہاں پہ آزاد کشمیر کی سیاسی کوریج کے لیے، الیکشن کوریج کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب. نصر اللہ ملک صاحب سے الیکشن کے حوالے سے جانیں گے. ملک صاحب، آپ نے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ دورے کیے ہیں، ان کے انتخابی جلسے دیکھے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی کیسی ہے؟ دیکھیں، الیکشن کا مومنٹم تو بن گیا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان سے سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ان جلسوں سے خطاب کر رہی ہے. بلاول بھٹو یہاں سے ہو کے چلے گئے، عمران خان صاحب وزیر اعظم آنے والے ہیں، مریم نواز، شہباز شریف، کافی جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ جلسے کر رہی ہے. اس لحاظ سے ایک مومنٹم تو بن گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الزام تراشی بھی شروع ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر. خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اس وقت اسلام آباد کی جو حکمران جماعت ہے اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے. تو الیکشن کے نتائج کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہوا 25 جولائی کو، اسے شاید سیاسی جماعتیں گلگت بلتستان کے الیکشنز کی طرح ماننے سے انکاری ہوں گی. ملک صاحب، الیکشن میں الزام تراشی تو یہ الیکشن کا ایک طرح سے حصہ نہیں ہوتا؟ یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے. دیکھیں، ایک کنسیپٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر حلقے میں جا کے، آزاد کشمیر کی سیاست میں قابل افسوس ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی ڈسکس کر لیں، وہ کہتے ہیں جی جس کی اسلام آباد میں حکومت ہے اس کی آزاد کشمیر میں حکومت بنے گی. میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے پارلیمانی ایک سسٹم کے لیے بھی غلط چیز ہے، نقصان دہ ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور یہ کنسیپٹ ایک عام آدمی کے ذہن میں چلا جائے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوگی وہی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں اگر جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی تھی، اب یہ کنسیپٹ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز کی اسلام آباد میں حکومت ہے تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ مسلم لیگ نواز آنے والی ہے. اگر پیپلز پارٹی اسلام آباد میں ہے لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آنے والی ہے. اس بار بھی آپ نے دیکھا جگہ جگہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی اس لیے آنے والی ہے، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کا جو ایک پارلیمانی سیاست ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے. اور سیاسی جماعتوں کا اس میں بڑا کردار ہے یہ کنسیپٹ اور یہ مت قائم کرنے میں کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوگی وہ جیسے مرضی کرے یہاں کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ یہاں پہ عام لوگوں سے ملے ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں ان سے آپ نے بات کی ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو یہاں پہ سیاسی جماعتیں کمپین کر رہی ہیں، ان میں سے کون سی ایسی جماعت ہے جو کشمیریوں کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، عام آدمی کو گلہ یہ ہے کہ ہمارے مسئلے کی بات کوئی نہیں کرتا. ہمارے یہاں اگر بے روزگاری ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اگر ہمارے یہاں معاشی ترقی نہیں ہوئی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، انفراسٹرکچر ہمارا اگر مضبوط نہیں ہوا اس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا جاتا، خوبصورت خطہ ہے ٹورزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا، اس کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. ملک صاحب، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی انتخابی منشور جاری کیا ہوا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی انتخابی منشور جاری کیا ہوا ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. وہ منشور جلسوں میں نہیں ہے. اور رہی بات ان کی ٹورزم کی، تو تحریک انصاف کی حکومت ٹورزم پہ کر نہیں رہی. نہیں، دیکھیں یہ منشور جو ہے نا کتابی شکلوں میں موجود ہے. آپ جلسوں کی زبان دیکھ لیں. اگر آپ اس وقت وفاقی وزراء جو ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے، میاں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ٹی ٹی، کرپشن، اس کے علاوہ ان کی جلسوں میں اور کوئی چیز ذکر نہیں ہے. بلاول بھٹو الزامات لگا رہے ہیں، کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر کے اوپر جو پالیسی حکومت اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کیا کہہ رہی ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھی جو حکومت ہے وہ مداخلت کر رہی ہے. اور وہ جو ہے ساری تقریریں آپ نکال کر دیکھ رہے ہیں سیاسی جلسوں کی، وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ رائی پر مبنی ہیں. اس کشمیر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا تذکرہ آپ کو کم ملے گا. اگر بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیس کیمپ کے اندر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کشمیر کا کوئی سودا کر رہا ہے؟ چلے ملک صاحب، الزام تراشی تو یہ ماضی کا بھی حصہ رہا ہے. اس وقت تواتر کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا
کہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں اور ایون دین کے مسلم کانفرنس بھی ہے، ان کے لوگ بھی اسی طرح باتیں کر رہے ہیں، آپ کس کا پلڑا باری دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں نے پڑھنا بتا دیا آپ کو نا کہ ایک کنسیپٹ ہے یہاں پہ، ایک بڑی مضبوط مت بن چکی ہے کہ جس کی نہیں، اسلام وہ آباد میں مت حکومت بن چکی ہے، لیکن عام لوگوں دیکھیں، کی میں یہ بات اگر الیکشن آپ پاکستان کے الیکشن ہوں یا یہاں کے الیکشنز ہوں، وہاں مداخلت نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں جماعتیں اچھی کارکردگی دکھانے کی پوزیشن میں نظر آتی ہیں۔ بعض حلقے ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی مضبوط ہے، بعض حلقے ایسے ہیں جہاں مسلم کانفرنس کے ایک دو حلقے ہیں وہاں پہ وہ مضبوط ہے، بعض ایسے حلقے ہیں جہاں پی ٹی آئی مضبوط ہے، بعض ایسے حلقے ہیں جہاں پی ایم ایل این مضبوط ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی نے دیکھیں وفاق کی حکومت ہوتے ہوئے جب یہ مت قائم کر لی ہماری حکومت آنے والی ہے، کئی وزراء توڑ کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں لے آئے، جس کی وجہ سے کارکنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہیں نہ کہیں اضطراب پایا جاتا ہے۔ جو پرانا یہ تو کارکن ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے نا، وہی ماضی والا جو سلسلہ ہے وہی انہوں نے تحریک انصاف نے بھی دہرایا ہے۔ وہی جو الیکٹیبلز ہیں ان کی تلاش کی گئی ہاں، تاکہ الیکشن جیتا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک روش ہے اسے عام آدمی تنقید بھی کرتا ہے، اور عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس قسم کی جمپنگ، مسلم لیگ نون میں جو گیا وہ پیپلز پارٹی میں تھا، جو پیپلز پارٹی میں تھا وہ نون میں تھا، تو یہ جو اس قسم کی جمپنگ ہے وہ ایک کارکن کو بھی مایوس کرتی ہے۔ کارکن سمجھتا ہے کہ اگر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اگر اس طریقے سے وہ سوئچنگ کرتی رہے گی، پھر اخلاقیات کہاں رہ گئی، پھر آپ جو بات کرتے ہیں جی کہ ملک کی جو ہے پولیٹیکل سسٹم ہمارا مضبوط ہو رہا ہے، وہ کہاں رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے، یہ سرمایہ داروں کی سیاست بنتی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست ہو، آزاد کشمیر کی سیاست ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا پیسے والی کی سیاست ہے یا برادری والی کی سیاست ہے، اور آزاد کشمیر میں آپ نے برادریزم زیادہ دیکھا ہوگا۔ لوگ بڑے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جی ہماری برادری مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے، ہم مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں، ہمارا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ چلا گیا، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو ہماری برادری کا کہ بندہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں۔ برادریزم، پیسہ، پھر پارٹیاں بدلنے کا رجحان، میں سمجھتا ہوں اس سے عام پولیٹیکل ورکر مایوس ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی سیاسی، اگر ان کی لیڈرشپ پاکستان یہاں پہ آ کے یہاں کی مقامی قیادت یہ زیادہ بہتر نہیں، دیکھیں آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اس میں یہ کہنا کہ سیاسی جماعتیں آ کے جلسے نہ کریں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین آ کے جلسہ کیوں نہ کریں؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل یا ان کے چیئرمین، چونکہ اب وہ وزیر اعظم ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، حکومتی عہدہ ان کے پاس ہے، وہ نہ آئیں، ورنہ کسی نے تو کسی کو منع نہیں کیا سیاسی جماعتوں کے سربراہ اگر آ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومتی عہدیدار ہیں، آپ امور کشمیر کا وزیر ہیں اور آپ اس الیکشن مہم کے انچارج ہیں پی ٹی آئی کے، میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ انفلوئنس وہاں ہوتا ہے جہاں حکومتی عہدہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ایک ایم این اے آ کے جلسہ کریں، پی ٹی آئی کے ایم این اے جلسہ کریں، پی ایم ایل این کے جلسہ کریں اور پیپلز پارٹی کے کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو سوچ پہلے تھی، پہلے پی ایم ایل این کی حکومت تھی، ان کے وفاقی وزراء آ کے جلسے کرتے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کے وفاقی وزراء آ کے جلسے کرتے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف بھی اسی روش کو لے کے چلی ہے، ان کے سارے وزراء جو ہیں وہ یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب جب آپ الیکشن کی شفافیت کی بات کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب زیادہ دعوے دار تھے اس بات کے۔ پنجاب میں جتنے الیکشن ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں چیف منسٹر بزدار صاحب عثمان بزدار وہ کسی جلسے سے خطاب کرنے نہیں گئے، عمران خان صاحب وزیر اعظم میں کسی جلسے سے خطاب کرنے نہیں گئے۔ ضمنی الیکشن جتنے ہوئے ہیں وہاں وزراء اگر گئے اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا۔ فردوسہ شگوان صاحبہ سیالکوٹ میں جلسہ کر رہی تھی، اس پہ نوٹس لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی علی امین گنڈاپور پہ ایف آئی علی آر امین کا صاحب حکم پہ دیا۔ ایف آئی آر ایک دوسرے حوالے سے جو ہے وہ ایف آئی آر دینے کا حکم دیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر کو، تمام وفاقی وزراء کو، تمام حکومتی عہدہ رکھنے والوں کو یہاں بین کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ الیکشن کی شفافیت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی نہ کسی دن تو آپ چینج کریں گے کسی چیز کو۔ آپ یہ کہتے ہیں جی ماضی میں ہی ہوتا رہا، چلیں پھر ماضی میں آپ کہتے ہیں کرپشن ہوتی رہی، پھر آپ کرپشن بھی کر لیں۔ اس کا مطلب یہ آپ کا بیانیہ کوئی درست نہیں ہے، لاجک نہیں ہے اس کی کوئی کہ جی ماضی میں ہی ہوتا تھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اگر ماضی میں اور غلط کام ہوتے رہے تو پھر آپ بھی غلط کام کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دلیل سے آگے بڑھ کے نہ وفاقی وزراء کو یہاں آنا چاہیے، نہ وزیر اعظم صاحب کو یہاں آنا چاہیے۔ اب وزیر اعظم صاحب یہاں جلسہ کرنے آ رہے ہیں، اس سے بڑی سیاسی مداخلت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وزیر اعظم خود جلسہ کرنے آ جائیں اور وزیر اعظم آ کے منصوبوں کا اعلان کر دیں، وزیر اعظم لوگوں کو سے ملے آ کے اور یہاں کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے ساتھ ملائیں۔ اب میں دیکھیں اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا ہے، وزیر اعظم خود مل کے لوگوں کو ان کے گلے میں جناب وہ کپڑا پی ٹی آئی کا جھنڈا پہناتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آپ الیکشن کی شفافیت بھی نہیں ہو سکتی، نہ الیکشن اصلاحات ہو سکتی ہیں، نہ عوام کا الیکشن کے اوپر اعتماد بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ بہتر کرنے کے لیے ضروری تھا تمام سیاسی جماعتیں مل کے طے کریں کہ کوئی حکومتی عہدیدار کسی الیکشن کے جلسے سے خطاب نہیں کرے گا۔ چلیں بہت شکریہ ملک صاحب۔ اب الیکشن کے نتائج تو 25 جولائی کو ہی پتہ چلیں گے، کون جیتا کون ہارا۔
25 जुलाई बहुत करीब है, सब देख लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हुकूमत किसकी बनती है, जो भी हुकूमत आए उसे कश्मीरियों के मसाइल और मसला कश्मीर को नहीं भूलना चाहिए।